بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام اور اس علاقے کے، اس گاؤں کے بہت قابل عزت و احترام بزرگوں، بھائیوں، اس شادی کی بڑی خوبصورت بات جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں اتنے سارے علماء کرام موجود ہیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ اگر کسی گھر میں، کسی مقام پر، کسی جگہ پر اگر کسی ایک عالم کا بھی قدم پڑ جائے تو یہ اس گھر کے لیے، اس کھیت کے لیے اور اس میزبان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، بڑی برکت اور سعادت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا فضل یہاں یہ ہے الحمدللہ کہ یہاں اتنے سارے علماء کرام موجود ہیں، تو یہ تو اور جانے کتنی بڑی سونے پر سہاگا جیسی بات ہو گئی۔ شادی بیاہوں کے سلسلے میں حضرات علماء کرام سے آپ حضرات مستقل بار بار سنتے ہی رہتے ہوں گے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہماری، جس طرح ہم کہتے ہیں بھئی ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، تو بات یہ نہیں ہے، دیکھو یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بات یہ نہیں ہے کہ ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، بات یہ نہیں ہے کہ ہمارا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، بات یہ نہیں ہے کہ ہماری حج یا ہماری زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر پڑھی تو نماز درست نہیں ہوگی، پھر مفتی صاحب فتویٰ دیں گے، پھر آپ دہراتے پھرنا ہے نا، اور پھر پتہ نہیں کب کی دہرائیں گے کہ جی میں تو نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر پتہ نہیں کب سے ایسے ہی پڑھا رہا تھا، اب میں ساری دہراؤں، ہے نا۔ نماز میں آپ قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اگر آپ ایسا کر لیں کہ آپ رکوع بھی کریں، قیام بھی کریں، سجدہ بھی کریں، لیکن آتے ہی پہلے سجدہ ہی کرنا پھر بھی چلو ایک کام یہ کر لیتے ہیں کہ پہلے سجدہ ہی کر لیتے ہیں، بعد میں بھی کرنا، شروع میں بھی کرنا، تو سجدے جیسی چیز کو کیا تاخیر کرنا، چلو پہلے سجدہ ہی کر لیتے ہیں، اس کے بعد رکوع کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب موقع مل جائے جب قیام کر لیں گے۔ مفتی صاحب سے پوچھو کہ نماز ہو گئی، مفتی صاحب تو کہیں گے نہیں ہوئی، کیوں جی ہم نے تو سجدہ بھی کیا ہے، ہم نے تو رکوع بھی کیا ہے، ہم نے تو قیام بھی کیا ہے، پھر کیوں نہیں ہوئی ہماری نماز؟ کہ آپ نے رکوع بھی کیا، قیام بھی کیا، سجدہ بھی کیا، وہ کیا تو سب کچھ آپ نے، لیکن آپ کی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے خلاف تھی، اس لیے آپ کی نماز میں وہ سارے ارکان پائے جانے کے باوجود آپ کی نماز درست نہیں ہوئی۔ یہ چیز ہے ہماری یہ شادی بیاہ، ماشاءاللہ آپ تو بڑے سادہ سیدھے لوگ ہو، بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے تو، شادی لگی نہیں نا شادی ہے، یہاں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے علماء کرام کا بیان ہی سننے کے لیے آپ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اتنی سادگی سے لوگ علماء کے بیان بھی سننے کو جمع نہیں ہوتے، ماشاءاللہ جتنی سادگی سے آپ، اللہ برکت دے آپ کو اور نظر بد سے بچائے، جتنی سادگی سے آپ حضرات دلہن لینے کے لیے آ گئے، اتنی سادگی سے ہمارے یہاں علماء کے بیان بھی سننے کے لیے نہیں آتے، اس میں بھی کرو فرض ہی آتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی برکتوں والی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا نکاح برکتوں والا ہو، ہم یہ چاہتے ہیں اب جو نئی زندگی بچے شروع کر رہے ہیں اس میں برکت ہو، تو برکتوں کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ جانتے ہو طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کو اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ پہلے کبھی برکت ہو سکی ہے، نہ آج ہو سکتی ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ اگر برکتیں چاہتے ہو تو جیسے نماز پڑھنا، مفتی صاحب سے یوں پوچھا، مفتی صاحب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز بتا دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، پڑھانے کا حکم دیتے تھے، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کو مفتی صاحب سے پوچھ کر شروع کیا۔ ایسے ہی اپنا روزہ، اپنی نماز، حج، زکوٰۃ سب آپ نے پوچھا اور اسی طرح سے کیا۔ اسی طرح سے زندگی کا ایک اہم حصہ نکاح، اس کو بھی مفتی صاحب سے پوچھا جائے۔ آپ کے یہاں تو مجھے پتا نہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے
کہ مفتی صاحب جو مسجد میں بڑے قابل مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ان مفتی صاحب سے تو نہیں پوچھا جاتا. ایک مفتن صاحبہ گھر میں ہوتی ہیں, ان مفتن صاحبہ سے پوچھا جاتا ہے اماں جی اب کون سی رسم ہونی ہے, اماں جی اس کے بعد کون سی رسم ہونی ہے. اور وہ مفتن صاحبہ جو بائی دی وے ہماری والدہ ہو سکتی ہیں, ہماری کوئی بڑی بہن ہو سکتی ہے, یا بائی دی وے ہماری کوئی بیوی بھی ہو سکتی ہے, پھر وہ مفتن صاحبہ طے کرتی ہیں کہ اب کون سی رسم ہونی ہے. تو برکتوں کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. جانتے ہو طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کو اختیار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ پہلے کبھی برکت ہو سکی ہے, نہ آج ہو سکتی ہے, نہ آئندہ کبھی ہوگی. اگر برکتیں چاہتے ہو تو جیسے نماز پڑھنا مفتی صاحب سے یوں پوچھا مفتی صاحب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز بتا دیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی نماز پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے, پڑھانے کا حکم دیتے تھے, اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کو مفتی صاحب سے پوچھ کر شروع کیا. ایسے ہی اپنا روزہ, اپنی نماز, حج, زکوٰۃ سب آپ نے پوچھا اور اسی طرح سے کیا. اسی طرح سے زندگی کا ایک اہم حصہ نکاح, اس کو بھی مفتی صاحب سے پوچھا جائے. آپ کے یہاں تو مجھے پتا نہیں, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب جو مسجد میں بڑے قابل مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ان مفتی صاحب سے تو نہیں پوچھا جاتا. ایک مفتن صاحبہ گھر میں ہوتی ہیں, ان مفتن صاحبہ سے پوچھا جاتا ہے اماں جی اب کون سی رسم ہونی ہے, اماں جی اس کے بعد کون سی رسم ہونی ہے. اور وہ مفتن صاحبہ جو بائی دی وے ہماری والدہ ہو سکتی ہیں, ہماری کوئی بڑی بہن ہو سکتی ہے, یا بائی دی وے ہماری کوئی بیوی بھی ہو سکتی ہے, پھر وہ مفتن صاحبہ طے کرتی ہیں کہ اب کون سی رسم ہونی ہے. اب جو یہ مفتی صاحب تھے ان کی قابلیت صرف اتنی ہے کہ رات کو جب 2 بجے بچے کے کان میں درد ہوگا تو مفتی صاحب کی قابلیت یاد آئے گی, مفتی صاحب ہمارے بچے کے کان میں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر کو اٹھنے والا ہے نہیں, اس لیے اس وقت تو آپ ہی قابل نظر آ رہے ہو, ہمارے بچے کے کان میں دم کریں 2 بجے. لیکن اگر دن کے 2 بجے بھی اگر نکاح کے مسائل کو پوچھنا پڑے تو پھر مفتی صاحب قابل نہیں ہیں, پھر ہمارے گھر میں جو مفتن صاحبہ بیٹھی ہیں پھر وہ قابل ہیں. استغفر. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دن بدن ہم رسموں کو چھوڑنے کی طرف نہیں بلکہ رسموں میں اضافہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. دن بدن نئی رسمیں ہمارے یہاں وجود میں آ رہی ہیں. یاد رکھنا ہر وہ چیز خیر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے, اور ہر وہ چیز شر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. یاد رہے گی بات, ہر وہ چیز خیر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے, اور ہر وہ چیز شر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. ہمارے لیے کسوٹی جو ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں, وہ کسوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نماز تو بڑی اچھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, لمبی تہجد بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی بڑی لمبی چوڑی ہو جاتی ہے, روزہ بھی گرمی کا کھیتوں کے کاموں کے ساتھ بھی رکھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کھیت رمضان میں کٹے ہوں, مجھے نہیں معلوم, تو روزہ رکھ کر آپ نے کھیت بھی کاٹے ہوں گے, ہو سکتا ہے نا. تو ایسی صورت میں آپ نے روزے رکھ لیے, اس وقت میں آپ نے اللہ کو نہیں روٹھایا, آپ نے کوشش کی کہ اللہ نہ روٹھے. جس طرح سے اس وقت میں اللہ نہ روٹھے کا خیال تھا آپ کو, روزہ رکھنا ہے چاہے کھیت بھی کاٹنا پڑے, گرمی چاہے جیسی بھی پڑ رہی ہو, روزہ رکھنا ہے. تراویح بھی پڑھنی ہے جبکہ پورے دن کے کھیت کے تھکے ہوئے ہیں, آپ نے نہیں چھوڑا, سارے کام کیے, قرآن بھی پڑھا, سحریاں بھی کھائیں, افطار کی دعوتیں بھی کی, سب کچھ کیا. جس طرح سے اس وقت میں خیال رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ چھوٹے, اسی طرح سے اپنی معاشرتی زندگی کے اندر, اپنی جو یہ دنیاوی معاشرت ہے, اپنی پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا, نکاحوں کو کیسے کرنا, اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں. ہم دیکھتے ہیں لوگ ولیمہ کرتے ہیں بعض اوقات. میں ذرا دور سے آیا ہوں اور میرے سامنے تو ہمارے یہاں کی رسمیں ہیں صاحب. آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم, اگر کوئی چیز ایسی میں کہوں جو آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہو تو اسے خارج کر دینا, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ولیمہ سنت ہے, مانتے ہو آپ بھی؟ الحمدللہ. ماننے کا مطلب آپ کے یہاں ہوتا ہے. ولیمہ سنت ہے, اور اس سنت کی ادائیگی بعض اوقات سود کے قرضے سے ہوگی. اب ان مفتی صاحب سے پوچھو, مفتی صاحب کیا یہ اب بھی سنت ہے؟
پورے گاؤں کو کھلانے سے ہماری عزت بڑھے گی؟ اس کی تو فکر ہے۔ سنت کو ادا کرنا ہے سود کے قرضے سے۔ اب یہ ہدایت بھی ہے کیا؟ سنت تو چھوڑ دیے، کیا یہ ہدایت بھی ہے؟ یہ تو گمراہی ہے۔ یہ ولیمہ ہو ہی نہیں سکتا جو اس طرح کے رزق سے ہو۔ ہاں اس کا نام ضرور ولیمہ ہو سکتا ہے، اس کا نام ضرور ولیمہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ولیمہ نہیں ہے۔ ولیمے میں کیا ہے؟ میری گنجائش صرف اتنی ہے کہ میں اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کر آپ کو 2-4 کھجور کھلا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی گنجائش نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پورا بقائن جمع ہوگا تب ولیمہ ہوگا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلا لیا، ایک آدھ کسی پڑوسی کو بلا لیا، مفتی صاحب کو بلا لیا، مسجد کے امام صاحب کو بلا لیا، دسترخوان لگا دیا، اور ان کے سامنے جو کل ہی جو کھجور بٹے تھے یا چھوارے بٹے تھے نکاح کے موقع پر، اس میں سے جو بچ رہے تھے بس وہی پیش کر دیا، حضور ولیمہ ہے، ولیمہ ہے۔ پوچھ لینا میرے یہاں سے ہٹنے کے بعد صاحبان سے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لینا ولیمہ ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ ولیمہ ادا ہو گیا، اور اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ولیمہ میرے بیٹے کا، کوئی سیف اللہ بھائی کا بیٹا ہمارا بھائی بیٹا سمجھیے، مان لیجئے ولیمہ میرے بیٹے کا، دعوت آپ سب کی، 2-2 روٹی آپ سب اپنے اپنے گھروں سے لے آؤ، 2-2 روٹی آپ سب اپنے گھروں سے لے آؤ، اور میرا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہاں بیٹھ کر رکھ لو اور رکھ کے مل کے کھا لو، ہو گیا جی ولیمہ۔ کیا ہوا؟ مولوی ابو بکر کا ولیمہ ہو رہا ہے۔